بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تربیت اولاد کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کورس کے سلسلے میں آج جس عنوان اور جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے ماحول کی اہمیت کیا ہے اور بہترین تربیت کے لیے سازگار ماحول کیسے پیدا کیا جائے۔ ماحول یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی لغت کے مطابق اس کا معنی ارد گرد کے حالات ہیں۔ بچوں کی تربیت کے اندر ماحول کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر تربیت کے لیے بچے کو سازگار ماحول نہ ملے تو تربیت بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص ناموافق ماحول کے باوجود بھی بچوں کی تربیت کرنے لگ بھی جاتا ہے تو اسے بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے بچے کو بہتر تربیت دینے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اچھی تربیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کیسے کیا جائے؟ تو اس سوال کا جواب جب ہم تلاش کرنے نکلتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ بچے کی تربیت میں جو ماحول سب سے زیادہ کردار ادا کرتا ہے وہ بچے کے گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ پھر گھر میں بھی مختلف افراد ہوتے ہیں اور ان افراد میں سے جس فرد کے سب سے زیادہ اثرات بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ بچے کی ماں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ پورے گھر میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ موافق المزاج ہوتا ہے، کیونکہ یہی بچہ تقریباً 9 ماہ تک ماں کی جسم کا حصہ رہا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد جو چہرہ سب سے پہلے اس کے سامنے آیا تھا وہ اس کی ماں کا چہرہ تھا، اور تقریباً 2 سال تک گھر کے افراد میں سے جو فرد دن رات صبح اور شام اس بچے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے وہ بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ اس لیے 2 سال تک بچہ ماں کے علاوہ گھر کے دوسرے افراد کو بہت ہی کم جانتا اور پہچانتا ہے۔ اب جب بچے کی تربیت میں بنیادی کردار ماں کا ہے تو اگر ماں پڑھی لکھی ہے، سلیقہ مند ہے اور نرم مزاج ہے، شرعی احکامات کی پابند ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتی ہے، گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہے، تو یہ ساری عادتیں بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ماں کے مزاج میں بے جا سختی ہے، شرعی احکامات میں سستی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، گھر کے افراد کے ساتھ چیخنا چلانا لڑنا جھگڑنا ہے، تو آٹومیٹکلی یہ ساری عادتیں بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے ماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔
کیونکہ بچہ جب اپنے گھر کے اندر اچھی باتیں سنتا ہے، اچھے کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اچھے رویوں کا تبادلہ دیکھتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے دماغ میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں سے پروسیس ہو کر یہ چیزیں اس کے اعضاء سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ماں کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے والد کا، کیونکہ والد کا جو تعلق بچے کے ساتھ ہوتا ہے یہ اس تعلق کے مقابلے میں کم ہوتا ہے جو ماں کا تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا بچہ 2 سال کے بعد گھر کے افراد میں سے جس فرد سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا والد ہوتا ہے۔ مطلب وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو میرے والد ہے اس کا میری والدہ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اس کا میرے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر والد کے بھی بزرگ موجود ہیں، اس کے والدین ہیں، تو ان کے ساتھ میرے والد صاحب کا رویہ کیسا ہے، گھر کے اخراجات اور آمدن کے اعتبار سے والد صاحب کا سلوک کیسا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ والد صاحب کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچہ اپنے والد سے سیکھتا ہے۔ پھر جب بچہ تھوڑا مزید بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کا تعلق گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں پہلے سے اس کے بہن بھائی موجود ہیں یا جوائنٹ فیملی کے اندر دادا دادی ہے یا نانا نانی ہے، چاچا ہے، تایا ہے، پھپھی ہے، تو پھر بچے کا تعلق ان کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے بچے کا ماحول وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی والدین کی ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ بچے کی عمر جتنی کم ہو وہ اپنے گھر کے افراد تک محدود رہتا ہے اور ایک محدود ماحول میں وہ جی رہا ہوتا ہے جس ماحول کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کے رابطے میں آنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی جاتی ہے تو بچے کی تربیت مشکل سے مشکل ہوتی جاتی ہے۔ گھر سے نکل کر جو بچے کا تعلق جڑتا ہے وہ یا تو اسکول سے جڑتا ہے یا مدرسے سے جڑتا ہے، اور اسکول کے اندر بھی کلاس کے اندر کون کون سے بچے آتے ہیں، کس قسم کے مزاج کے بچے پڑھتے ہیں، اس بچے کو پڑھانے والے ٹیچرز کیسے ہیں، اس بچے کو پڑھانے والی مسیں کیسی ہیں، اس کے علاوہ بچے کا آنا جانا کس قسم کے بچوں کے ساتھ ہے، آس پڑوس کے اندر کس قسم کے لوگوں کا علاقہ ہے، یہ وہ سارے عوامل ہوتے ہیں جو بچے کے ماحول کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچہ سیکھتا ہے اور وہی چیزیں دماغ سے پروسیس ہو کر باہر نکلتی ہے۔ اب بچہ جب اسکول میں یا مدرسے میں آنے جانے لگتا ہے یا گلی میں جا کر محلے میں جا کر کھیلنے لگتا ہے تو بچے کا حلقہ اور بچے کے جو دوست احباب ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ وہ موقع ہوتا ہے جو بچے کے بننے یا بگڑنے کا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم اپنے بچے کو کنٹرول میں رکھ سکیں، اپنے بچے کو بری عادتوں سے بچائیں، اچھی عادتوں کا اس کو عادی بنائیں تو بچہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس موقع پر اگر ہم نے اپنے بچے کی تربیت کے اندر غفلت سے کام لیا، سستی سے کام لیا تو بچہ بگڑ جاتا ہے اور بگڑتے بگڑتے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر ایک وہ موقع بھی آتا ہے کہ جب بچہ والدین کے بجائے دوست کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اور یہ پھر بچے کی بگڑنے کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے ہم نے بچپن سے جب بچے کا تعلق صرف گھر کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے وہیں سے ہم نے بچے کو بنانے کی فکر کرنی ہے۔
بچے کو نمازی بنانا ہے تو آپ خود پہلے نمازی بن جائیں۔ بچے کو آپ سچا بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود سچ بولنا شروع کریں۔ بچے کو جھوٹ سے بچانا چاہتے ہیں تو پہلے خود جھوٹ سے بچیں۔ بچے کو خوش اخلاق بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود اچھے اخلاق اختیار کریں۔ بچے کو نرم مزاج بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے مزاج میں آپ کو نرمی لانی ہوگی۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تو اپنی زندگی الگ ڈگر سے گزارے، الگ نہج سے گزارے، اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کے بچے کی تربیت اچھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ بچے کے مزاج کا جو 50% حصہ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لاتا ہے، لیکن باقی 50% حصہ وہ ماحول سے سیکھتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ماحول پیدا کرنا ہوگا، اور ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی قربانی دینی ہوگی، اور بہت ساری عادتیں ہمیں خود اپنانی ہوگی، تاکہ یہی چیزیں ہمارا بچہ سیکھے اور یہ چیزیں اس کے عادتوں میں شامل ہو جائیں۔